غزہ کے بعد لبنان بھی اسرائیلی فوج کا قبرستان بنتا جا رہا ہے۔ حزب اللہ نے صہیونی فوج کو دن میں تارے دکھا دیے ہیں۔ اسرائیلی فورسز کی جانب سے پچھلے 2 دنوں میں ڈرون حملے کر کے حزب اللہ کے مقامی کمانڈرز کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ اب حزب اللہ نے پلٹ کر ایسا وار کیا ہے کہ اسرائیلی فورسز کی چیخیں نکل گئی ہیں۔ فوج کا نتن یاہو پر لبنان کا محاذ بند کرنے کے لیے دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ تازہ ترین حملے میں حزب اللہ نے اسرائیل کے 1 2 نہیں 18 فوجیوں کو ٹھکانے لگایا۔ یہ اسرائیلی فوجیوں کی اب تک کسی بھی حملے میں ہلاکت کی سب سے زیادہ تعداد ہے۔ حزب اللہ نے گولان کی پہاڑیوں پر اسرائیلی فوج کو نشانہ بنایا۔ شام کے مقبوضہ علاقے گولان میں جنوبی لبنان سے لانچ کیے گئے میزائل نے تباہی مچائی۔ حزب کے جنگجوؤں نے گولان کی پہاڑیوں پر قائم راویہ بیرک میں 188ویں بریگیڈ کے بختر بند بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز پر میزائلوں، راکٹوں اور ڈرونز کے ذریعے فضائی حملہ کیا، جس کے نتیجے میں بریگیڈ کا کمانڈر سینٹر ملیامیٹ ہو گیا اور اسرائیل کے 18 فوجی مارے گئے۔ ناظرین، یہ وہ تعداد ہے جو اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، جبکہ تباہی اس سے کہیں زیادہ ہوئی ہے، کیونکہ ظاہر ہے جب ایک فوج کا مکمل بریگیڈ سینٹر ہی ملبے کا ڈھیر بن جائے تو وہاں موجود لوگوں کا زندہ رہنا معجزہ ہی ہو سکتا ہے۔ اسرائیلی چینل 12 نے IDF یعنی صہیونی فوج کے ترجمان کا بیان نشر کیا، جس میں ان کا دعویٰ ہے کہ حزب اللہ کے حملے میں 18 فوجی زخمی ہوئے ہیں، ان کی موت نہیں ہوئی، لیکن کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ یہ لوگ مارے جا چکے ہیں۔ اور اب نتن یاہو سرکار عوامی رد عمل اور غیظ و غضب سے بچنے کے لیے اور لوگوں میں پایا جانے والا اشتعال کم کرنے کے لیے خبر چھپا رہی ہے۔ 2 دن پہلے بھی حزب اللہ کی جانب سے کیے جانے والے حملے میں 16 اسرائیلی فوجی ہلاک ہوئے تھے۔ غزہ کے بعد لبنان کا محاذ چھیڑنا نتن یاہو کی بہت بڑی غلطی بن چکا ہے۔ اپنی کرسی بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جانے والے نتن یاہو نے حزب اللہ کی جنگی قوت کا اندازہ لگانے میں غلطی کی۔ انہیں یہ ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ حزب اللہ کی جانب سے ڈرونز کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز پہلے ہی بتا چکا ہے کہ ایران کی جانب سے حزب اللہ کو پہلے ہی اس جنگ کے لیے مکمل طور پر تیار کر دیا گیا ہے۔ جدید جنگی ساز و سامان، ہتھیار، راکٹس، میزائل اور ڈرونز بیروت پہنچائے جا چکے ہیں، اور اب اسرائیل کو دو بدو لڑائی میں اندازہ ہو رہا ہے کہ حزب اللہ ان کی سوچ سے زیادہ بھرپور قوت سے جواب دے رہی ہے۔ اسرائیل کو غزہ کے محاذ پر فضائی برتری حاصل تھی کہ وہ غزہ پر جنگی طیاروں سے بمباری کر سکتے تھے۔ جواب میں حماس کی جانب سے فائر کیے جانے والے راکٹس کو آئرن ڈوم ناکارہ بنا دیتا تھا، لیکن یہاں صہیونی فوج کو حزب کے جنگجوؤں نے تگنی کا ناچ نچا رکھا ہے۔ اسرائیل نے کبھی بھی تصور نہیں کیا تھا کہ گولان میں اس کی فوج کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز کی اینٹ سے اینٹ بھی بجائی جا سکتی ہے۔ حزب اللہ نے یہ کر کے اسرائیل کو بتا دیا کہ ہمیں ترن والا سمجھنے کی غلطی ہرگز نہ کی جائے۔ حزب اللہ کے حملے کے بعد گولان کے شمال میں واقع کنیا اور مارون گولان بستیوں میں سائرن بجائے گئے، جس کے بعد مزید افراتفری پھیل گئی۔ گزشتہ روز حزب کی جانب سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ انہوں نے شمالی اسرائیل میں بھی ایک فوجی ڈویژن کے ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا ہے۔ حزب اللہ کے ترجمان کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ ان کے مزاحمت کاروں نے پرانیت بیرکو میں 91ویں ڈویژن کے ہیڈ کوارٹر کو بھاری برکان میزائل سے نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں اس کا کچھ حصہ تباہ ہو گیا اور متعدد اسرائیلی فوجی ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نامی ادارے کی رپورٹ میں بھی لبنانی تنظیم کے دعوے کی تصدیق کی گئی ہے۔ حزب اللہ کی جانب سے منہ توڑ جواب کے بعد اسرائیل کی خود کو ناقابل تسخیر سمجھنے کی غلط فہمی تو کافی حد تک دور ہو چکی ہے۔ حماس حزب کی جنگی حکمت عملی اور مہارت نے صہیونی فوج کو بتا دیا کہ اسے ترن والا سمجھنے کی غلطی نہ کی جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر اسرائیل نے مکمل جنگ چھیڑ دی تو پھر ایسا کاری وار کیا جائے گا کہ پھر ان کی داستان تک نہ ہوگی۔ مشرق وسطیٰ کے حالات پر نظر رکھنے والے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ حزب اللہ کو ایران کی جانب سے مکمل سپورٹ اور مدد حاصل ہے، اور غالب امکان ہے کہ ایران نے حزب کو جوہری ہتھیار بھی فراہم کر رکھے ہوں کہ اگر اسرائیل کی جانب سے زیادہ چھیڑ چھاڑ کی جائے تو بغیر کسی آسرے کو انہیں استعمال کیا جائے۔ ناظرین، حزب اللہ جنگجوؤں کے حملے کے بعد اسرائیلی فورسز نے جنوبی لبنان کے رہائشی علاقوں پر بلا اشتعال بمباری کی اور توپوں سے گولے داغے۔ رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنانے کے بعد اسرائیلی فوج نے اس کی فوٹیج جاری کر کے اپنے عوام کو تاثر دینے کی کوشش کی کہ انہوں نے حزب اللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ حالانکہ العربیہ کی رپورٹ میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ اسرائیلی فورسز نے جنوبی لبنان میں طیبہ اور ربل الثلاثین کے مقام پر رہائشی عمارتوں پر بمباری کی۔ اسرائیلی وزیر بھی مار پڑنے کے بعد بوکھلا گئے ہیں اور بوکھلاہٹ میں حزب اللہ کو خطے کا نقشہ تبدیل کرنے کی تڑیاں لگا رہے ہیں۔ اسرائیلی وزیر خارجہ اسرائیل نے تازہ ترین بیان میں کہا کہ اگر حزب اللہ فائرنگ بند نہیں کرتی اور جنوبی لبنان سے انخلا نہیں کرتی تو اسرائیلی افواج اس کے خلاف پوری طاقت کے ساتھ اس وقت تک حرکت میں آئیں گی جب تک شمالی اسرائیل کے باشندے اپنے گھروں کو واپس نہیں آ جاتے۔ ظاہر ہے اسرائیلی وزیر خارجہ کا اشارہ ان پناہ گزینوں کی طرف تھا جو حزب اللہ کے حملوں کے بعد شمالی اسرائیل سے نقل مکانی کر کے پناہ گزین کیمپوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ دراصل اسرائیلی حکومت پر ان پناہ گزین خاندانوں کی جانب سے دباؤ بڑھتا جا رہا ہے
क्योंकि काफ़ी माह से वो अपने घरों को छोड़कर कैंपों में खानाबदोशों की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वैसे भी जंगें सिर्फ तबाही लाती हैं, लेकिन इसराइली वज़ीर आज़म और उनकी काबीना समझने को तैयार नहीं है और वो अपने मकरू अज़ाइम की तकमील के लिए इसराइली फ़ौजियों की कुर्बानी दिलवाकर अवाम की हमदर्दी बटोरना चाहते हैं ताकि सिक्योरिटी खतरात को जवाज़ बनाकर इक़्तिदार से चिमटे रहें। ईरान की जानिब से भी इसराइल को खबरदार किया गया है कि अगर इसराइल लबनान के खिलाफ जामे फौजी जारहियत का आगाज़ करता है तो जंग नस्ल कुशी का बायस बनेगी और ईरान इस जंग में इसराइल को तबाह करेगा। नाज़रीन, पिछले साल अक्टूबर में इसराइल की गजा पर यलगार के बाद से ही हिजबुल्लाह और इसराइली फ़ौज के दरमियान वक्फे से झड़पें जारी हैं। AFP का अपनी रिपोर्ट में कहना था कि अब तक इसराइली हमलों में लबनान के कम अज़ कम 500 अफराद मारे जा चुके हैं, जिनमें से सिर्फ 30-40 का ताल्लुक ही हिजबुल्लाह से होगा। बाकी आम लोग इसराइली जारहियत की भीड़ चढ़े, जबकि जवाब में हिज़्ब के हमलों में गैर मोहतात अंदाज़ों के मुताबिक अब तक तकरीबन 200 से ज़ायद फौजी मारे जा चुके हैं, जबकि इसराइली फ़ौज की जानिब से सिर्फ 10 फौजियों की हलाकत की तस्दीक की गई है। दोस्तों, कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि दौलत इस्लामिया को नाको चबवाने वाले जंगजू भी इस जंग में फरीक बन चुके हैं। तो इसी तनाजुर में यमन के हौसी जंगजुओं ने इसराइल जाने वाली मजीद 3 अमरीकी जहाज डुबो दिए। ईरान की पुष्पनाही से लड़ने वाले जंगजुओं की पेशावराना महारत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अमरीकी मेरीन कमांडोज पूरी दुनिया में अपने प्रोफेशनलिज्म की वजह से मशहूर हैं, लेकिन हौसियों ने अमरीकी बहरिया की 3 कश्तियों को बहीरे अहमर के मुंह जोर मौजों की नज़र कर दिया। अमरीकी फौज की मरकजी कमांड यानी कि अमरीकी सेंटकॉम ने तस्दीक की है कि 24 घंटों के दौरान बहर अहमर में यमनी हौसी मलेशिया ने उनकी 3 कश्तियां तबाह कर दी। अमरीका ने खबरदार किया कि अब वो अपने दिफा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और हौसियों का ये इकदाम नाकाबिले बर्दाश्त है। हौसियों की जानिब से गुज़िश्ता वर्ष नवंबर के बाद से 150 से ज़्यादा तजारती जहाज़ों पर हमले किए जा चुके हैं। बहर अहमर से जो भी जहाज़ इसराइल जा रहे होते हैं, हौसी इन्हें गर्क कर देते हैं। हौसियों ने गजा पट्टी में इसराइली हमलों के खिलाफ मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए धमकी भी दी कि वो अपने हमले का दायरा बहरुल कहर तक वसी कर देंगे। इसके नतीजे में तिजारती कंपनियां ज़्यादा तवील रास्ता इख्तियार करने पर मजबूर हो गईं, जिससे इनके अखराजात में भी इजाफा हो गया। लेकिन अब देखना यह है कि इस हित्ते के हालात किस तरफ जाते हैं। और आखिर में हमेशा की तरह हमारी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस हित्ते को अमन का गहवारा बनाए और दहशत गर्दों का खात्मा करे। आमीन सुम्मा आमीन।